الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وسلم تسلیما۔ محترم جناب سامعین اور ناظرین، میں عبدالرحمن عثمانی المعروف رحمان بابا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اللہ کریم کے حکم کے مطابق میری تمام ویڈیو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سنت کے مطابق عمل کرنے کے سلسلے میں تمام ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں الحمدللہ، جو بے شمار آپ کی نظروں سے گزری ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی گزریں گی۔ غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، آئیکن پریس کیجئے گا، اپنے محبت کرنے والوں کو پہنچائیے گا۔ کمنٹس پر چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی رابطہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دونوں جہاں کی نعمتوں کے ساتھ ہر قسم کی وہ تمام خوشیاں عطا فرمائے جو آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے حق میں دے کر۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ دعا جب بھی مانگیے اپنی ہی زبان میں مانگیے۔ اگر عربی میں دعائیں آپ کو نہیں آتی ہیں تو یہ ضرور کہیے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما۔ یہ غیب کا معاملہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، مگر بعض چیزیں آئندہ مستقبل میں ہمارے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے جب بھی دعا مانگیے تو یا اللہ میری یہ خواہش ہے مگر تو میری خواہش کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو جو میرے حق میں اور میرے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی میں عطا فرما کے اس کی خوشیاں عطا فرما۔ سب سے پہلے پھر ماضی کا سبق دہراتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور تلاوت کلام پاک یہ ضروری ہے۔ چاہے آپ میری بات سنیں یا نہ سنیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اول پرسش نماز اور تلاوت کلام پاک، جو بھی آپ کو وقت ہے کلام پاک کی تلاوت کا 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے اور نیت عطا فرمائی ہے، اس کے حساب سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے سوچ کے آہستگی کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو یہ توفیق دی، اور جو کوشش اور محنت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میں بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ نعت آباد گولڈ مارکیٹ پہ ہے، کم و بیش ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسع عطا فرمایا ہے ان کو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جس کو چاہے جو توفیق عطا فرما دے۔ نیت اچھی رکھنی چاہیے اللہ کی مخلوق سے بھی اور اللہ کریم سے بھی۔ وائرس ہر شخص کی زبان پہ زد عام یہ لفظ وائرس۔ آج سے 2.5-3 سال پہلے کورونا وائرس، اس حقیقت سے سب لوگ واقف ہیں کہ کتنا جانی و مالی نقصان ہوا، کتنا کاروبار رکا، کتنی دنیا رک گئی۔ اب پھر وائرس، فلو وائرس، نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، جسم میں درد، ذہن کام نہیں کر رہا، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، زبردستی زندگی گزار رہے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک، ڈاکٹر، حکیم، بابا، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈا، سب چل رہا ہے۔ غور کیجئے گا، ہمیشہ وہ عمل کیجئے کہ جو سنت سے ثابت ہو اور جو قرآن سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ اور تیسرے ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو میں اس کی احتیاطی تدابیر آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات کہ جب تک یہ وائرس کا دورہ ہے، بالغ افراد باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ دن میں 10 مرتبہ بنانا پڑے وضو، 2 مرتبہ بنانا پڑے، 4 مرتبہ بنانا، باوضو رہیں۔ اس کی فضیلت اور برکت ہی کچھ اور ہے۔ لیکن میرے پاس سب آسان طریقے ہیں، اس میں غریبی امیری کہیں آڑے نہیں آتی ہے، اس میں وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہر شخص کر سکتا ہے اگر ایمان کی شمع روشن ہے تو، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے
کہ جو تم بوگے وہی کاٹو گے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود نہیں عمل کرتے. یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی کوٹ کی ہے باہر صورت. سن لیجئے کہ باوضو رہنا ہے دن بھر، بالغ افراد میل ہوں فیمیل ہوں، میرڈ ہوں ان میرڈ ہوں. دوسری بات یہ کہ دن میں 2 ٹائم ضرور، ایک تو رات کو سونے سے پہلے باوضو قہوہ پینا ہے، گڑ، ادرک، دار چینی، چھوٹی الائچی، لونگ، 5 اشیاء. خدا نخواستہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو گڑ مت استعمال کیجیے. لیمو ڈال لیجیے، وہ لیمو ڈال لیں، آدھا لیمو نچوڑ لیں 1 کپ کے اندر. دوسری چیز یہ کہ صبح اٹھ کے پھر یہی عمل کرنا ہے جو رات کو سوتے ہو. یہ دن میں 2 مرتبہ کا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک صبح نہار منہ اور اس کے بعد ایک رات کو سوتے ہو. اب تیسری چیز کی طرف آ جائیے. جب بھی نہانا ہے نیم، اجوائن اور بیری کے پتوں کے پانی سے نہانا ہے. اپنے بچوں کو بھی نہلائیے. نیم کے کچھ پتے لے لیجئے، کچھ بیری کے پتے لے لیجئے، دھو کے صاف کر لیجئے اور 1 چٹکی 2 چٹکی اجوائن کی ڈال لیجئے اور اس کو ابال لیجئے. جب اس کا عرق نکلا ہے سادے پانی میں ملا کے نہا لیجئے. صابن، شیمپو جو جی چاہے استعمال کریں. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں وائرس سے بچنے کی. چوتھی چیز، جتنی زیادہ آپ دھلی ہوئی سبزیاں مختلف شکلوں کے اندر، اس موسم سرما میں بے شمار سبزیاں آتی ہیں بدل کے، اور دھلا ہوا پھل جتنا زیادہ آپ کھائیں گے انشاءاللہ وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے. وقتی طور پہ چھوڑ دیجئے گوشت. صحت سے بڑھ کے، جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. کیوں اپنی حق حلال کی کمائی آپ ضائع کر رہے ہیں مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے، حکیموں کے پاس، باباؤں کے پاس ہیں، اور ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن کا الگ شکار ہو رہے ہیں. جھنجھلاہٹ اور آپس کے تعلقات کی خرابی کا الگ شکار ہو رہے ہیں. تو میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائیں، اس پر عمل کیجئے. اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. 1 گلاس پانی لیجئے اول اور آخر 1 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پانی میں دم کر کے خود بھی پی لیجئے، اپنے اہل خانہ کو بھی پلا دیجئے، اور معصوم بچے جو کلیوں کی مانند ہوتے ہیں ان کو بھی پلا دیجئے اور ان کے اوپر دم کر دیجئے. گھر کا کوئی بھی سربراہ، گھر کا کوئی بھی فرد، دادا دادی، نانا نانی، باپ، بڑے ابا، چچا، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی بھی ایک عمل کر لے. کبھی کوئی کر لے، کبھی کوئی کر لے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ میرا ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ ذرا میموری ریکال کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طاعون پھیلا تھا، اس کو پلیگ کہتے ہیں، پلیگ، اور بے شمار جانیں ضائع ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا یہی احتیاطی تدابیر ہیں. جڑی بوٹی کا کوئی علاج نہیں بتایا، یہی احتیاطی تدابیریں کھانے اور پینے کے سلسلے میں، اور یہی قہوے وغیرہ کا عمل. تو کوشش میری یہ ہوتی کہ یا اللہ میری اس زبان کی لاج رکھتے ہوئے مجھے وہ عمل اپنے محبت کرنے والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے اندر مختلف حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میسج کنوے کیا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے آپ جیسے محبت کرنے والوں کا ساتھ دیا اور اس طریقے سے رابطے کی توفیق عطا فرمائی. باقی تو جس کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے، جس دن کی جتنی روزی لکھی ہوئی ہے وہ اس کو مل کے رہے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تو حلال کر کے لے لے یا حرام کر کے لے لے. صبر اور شکر 2 چیزیں آئی ہیں میرے قرآن میں. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور ان اللہ مع الشاکرین، اور میں شکر ادا کرنے والے کے ساتھ ہوں. اس کی ریپیٹیشن بار بار ہوئی ہے قرآن کے اندر مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں کے اندر. تو ان 2 جملوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیے، ان اللہ مع الصابرین اور ان اللہ مع الشاکرین. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں اہل خانہ ایک مرتبہ پھر درخواست، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، محبت کرنے اور زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، اور ان کو بھی ریکویسٹ کیجئے کہ وہ بھی اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ. بوند کا ایک قطرہ گرتا ہے پھر موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس فطرت کو اپنے اندر اتاریے اور دل کو کشادہ رکھیے. دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے،
اور کثرت کے ساتھ دن بھر توبہ کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ کر سکتے ہیں، بس پاکی شرط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ بھیجیے. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ آپ کو خوش رکھے. بما اہل خانہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی دل کی گہرائیوں کے ساتھ. ایک بار درخواست کہ جس طرح ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے اہل خانہ کو، دیگر تمام رشتوں کو یاد کر سکتے ہیں، چاہے وہ حاضرانہ ہو یا غائبانہ ہو، اسی طریقے سے آپ ہمارے بھی اہل خانہ کو یاد رکھیے، ہمارے دیگر تمام رشتوں کو. اللہ آپ کو خوش رکھے. اس امید کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے پھر آپ سے رابطہ کریں گے، پھر آپ کے روبرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ میری اس نیت کو، اس احساس کو قبول فرماتے ہوئے مجھے استقامت کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلیہ وسلم تسلیما. مسکرا دینا بھی مومن کے لیے صدقہ ہے. مع السلامہ.